جب ہم دیہات کے لوگ ذرا پڑھ لکھ جائیں تو ہمیں اتنی پراپر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. جدھر دیکھا کہیں نوکری آ گئی ہے وہاں دیکھا ہمیں جی نوکری کی ضرورت ہے چلیں گے اپلائی کر دیں. اپنا ٹیسٹ یا اپنی ایک چوائس یا اپنی کاؤنسلنگ وہ نہیں ہوتی. میرا مزاج سیاسی نہیں تھا تو میں نے کہا وہ میں وہاں پہ نہیں چل سکتا. یعنی اس وقت بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی تھی تو شروع سے سیاسی لوگ کیونکہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹر یا ان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ سیاسی لوگ ہوتے تھے. تو ان کو تو آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, ان کی ایک اپنے ایک سوچ ہوتی ہے. رات کے 10 بجے سردی گرمی بارش ایک خراب موسم ہے, دیہات سے دور سے جن کے پاس نہ کاریں ہیں نہ کوئی سواری ہے نہ کچھ, ٹائم پر وقت پہ آنا, وقت کی پابندی میں نے ان لوگوں سے سیکھا. اگر یہ لوگ وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی وقت کے اوپر آ سکتے ہیں تو مجھے تو گورنمنٹ نے بہت فیسلٹیز دی ہیں. مجھے تو پھر حیا آنا چاہیے کہ میں فیسلٹیز ہوتے ہوئے بھی اگر وقت پہ نہ جاؤں. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میرا تعلق اس ڈسٹرکٹ سے ہے جس ڈسٹرکٹ نے پوری دنیا میں حیا علی خیر العمل کی شمع اس وقت روشن کی جب دنیا میں NGO کا سوشل سیکٹر کا تصور ہی نہیں تھا. میں چونکہ خود ایک کالم نویس تھا, ایک لکھاری تھا پرانا, اس لیے وہ میرا ایک تو حیا کرتے تھے نمبر 1. دوسرا ہم ان کو راضی بھی کرتے تھے. راضی کرنے کا مطلب یہ کہ جہاں انہوں نے کوئی جائز بات اپنی کہہ دی, کہہ رہے ہیں کہ ہماری نالی گلی میں صفائی نہیں ہوئی, کہا بیٹھو ابھی بندہ جاتا ہے. حکمہ تعلیم میں بھرتیاں ہوئیں, انہوں نے غلط بھرتیاں کی, بندہ ڈسیبل تھا ہی نہیں, ایسے کسی کا ناخن کھٹا ہوا تھا تو انہوں نے ڈسیبل بنا کے بھرتی کر دی. وہ جو اصل بندے تھے نابینا یہ وہ وفد بنا کے میرے پاس آئے. میں نے پھر اس کو ٹیک اپ کیا. محکمے نے ان بندوں کو حاضر بھی کرا دیا, تنخواہیں بھی دے دی. وہ بندہ اقتدار میں بیٹھا ہے وہ یہ تھوڑا کہتا ہے کہ یار میرا بیڑا غرق ہو, ہر کہتا ہے کہ یار میری تعریف ہو, مجھے اور موقع ملے. کوئی بندہ بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو نہیں مارتا نا. جی سر, ان کی تو کوشش ہوتی ہے وہ. لیکن اب ہم کیا کریں, ہمارے سماجی رویے ایسے, رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہیں. تو جو بندے دے رہے ہیں وہ خود کو جنتی مان رہے ہیں, دوسرے کو جہنمی مان رہے ہیں. گورنر پنجاب جنرل خالد مقبول صاحب کو ہم نے ادھر ادھر بلوایا اور سب سے پہلا مطالبہ یہی رکھا کہ آپ چانسلر ہیں تو آپ ہمیں MA کی کلاسز کی اطلاع دیں, اجازت دیں. تو انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کوئی مسئلہ, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, بلڈنگ نہیں چاہیے, بلڈنگ موجود ہے, فنڈ موجود ہے, صرف آپ اوکے کر دیں لو. اس نے کہا یار چاہیے ان کو کچھ نہیں, میں نے صرف اس نے کہا اوکے جی. 1894 میں اتنی بڑی لینڈ وقف کر دینی اللہ. میں نے کہا بتاؤ پاکستان کے کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا بندہ ہے تو دکھاؤ. یہ کتنی سر لینڈ تھی انہوں نے جو وقف کی؟ یہ 84,000 کنال ہے. اصل میں یہ ہے نا کہ اس ملک میں پاور شیئرنگ جو ہے نا جی, یہ ایک بڑا ایشو ہے. یہ ہر لیول پہ ہے. آپ اس کو صرف بیوروکریسی میں نہیں, آپ پالیٹکس میں بھی دیکھ لیں, ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا پاور شیئرنگ. اب لوکل گورنمنٹ کے آپ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ کہتے ہیں اختیار ان کے پاس چلے جائیں, ہم ان کو کیوں دیں؟ میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ جی بہتری ضرور ہوگی, اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ رات جتنی بھی طویل ہو آخر صبح ہونی ہے. السلام علیکم ناظرین, ڈبل تھنک پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مظفر گڑھ کی بہت ہی نامور شخصیت ملک خیر محمد بدھ صاحب موجود ہیں, جو کہ بہت سے سرکاری عہدوں پر فائز رہے ہیں. آج ہم نے ان کو پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ شکریہ, مہربانی, اللہ کا کرم. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے اور بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری پیدائش مظفر گڑھ میں ہوئی. ہمارا ایک قصبہ ہے بدھ, مظفر گڑھ سے کوئی 15 کلومیٹر دور بصیرے کے ساتھ دیہات ایک ہے. جی سر. تو میں وہاں پہ میری پیدائش ہوئی اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہیں اپنے مڈل اسکول اس وقت ہوتا تھا وہاں سے حاصل کی. اور اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹدو میں چلا گیا, کیونکہ اس وقت جو ہے 60s میں مظفر گڑھ میں کوٹدو ہائی اسکول کا بہت نام تھا, بہت اچھا کوالٹی ایجوکیشن تھی. ٹھیک سر. وہاں سے پھر میں ایمرسن کالج ملتان چلا گیا, وہاں سے گریجویشن کی اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میں نے MA پولیٹیکل سائنس اور LLB کی ڈگری لی.
اور سر یہ کون سے ایئر کی بات ہے جہاں پہ جب آپ نے ایم اے اور ایل ایل بی کی، یہ کون سا ایئر تھا؟ یہ تھا 1972 میں. اچھا 1972 میں. تو سر ابھی جس طرح ہم دیکھیں کہ فی الحال تو کمپیوٹر سائنس کا ٹرینڈ ہے، 2005 میں 3 میں الیکٹریکل انجینئرنگ کا MBBS کا اب ٹرینڈ تھا، تو 1972 میں کس چیز کا ٹرینڈ تھا؟ یعنی کہ کون سی ڈگری جو ہے وہ ویلیویبل تھی؟ اس وقت دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کا دور تو ابھی نہیں آیا تھا، تو لوگ زیادہ تر جو ہے وہ وہی میڈیکل انجینئرنگ اور جو ہیومینٹیز گروپ ہے ادھر بھی جاتے تھے وہ لوگ. اچھا یعنی اس وقت بھی ان کی ویلیو ورث زیادہ تھی. تو آپ نے اس کو سر کیوں چوز کیا پولیٹیکل سائنس اور LLB کو؟ حالانکہ مطلب زیادہ تر پیرنٹس یہی چاہتے ہیں ہمارے خصوصاً دیہات کے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے. تو یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جی مجھے جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے یا ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے جی سر، اس میں ایک اصلاح کی اور اس میں ایک تعلیم کی اور ایک تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے. جب آپ ٹیکنیکل سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو بالکل ایک سیکولین سا ایک وہ فیلڈ ہے، لمیٹڈ فیلڈ ہے، کنفائنڈ ہو جاتے ہیں آپ، پھر باہر نہیں آ سکتے. جب سوشل سیکٹر میں آپ آتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک وسیع و عریض ایک میدان ہے، آپ جہاں جانا چاہو آپ جا سکتے ہو. اب اس میں جیسے پولیٹیکل سائنس یا لا ہے، آپ اس میں سول سروس میں آپ جا سکتے ہیں، جی سر، کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تعلیم میں جا سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس چوائس بہت ہوتے ہیں. لیکن جب آپ انجینئرنگ یا میڈیکل یا وہ کر لیتے ہو تو پھر آپ کے پاس چوائس محدود ہوتا ہے، آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، ادھر ادھر آپ نہیں جا سکتے ہو. تو میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ ہمیں نا اپنے ایک سماج میں، خصوصاً آپ دیکھیں نا جو ہماری دیہاتی زندگی ہے اس کے اندر تو بہت مسائل تھے ہیں اور شاید ابھی بھی رہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے ایک سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس شعبے میں لوگ آتے ہیں وہ بھی سائنٹسٹ ہیں. اور جب ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی، میرے حساب میں تو یہ بھی ایک سائنس ہے، ایک سائنٹسٹ ہے وہ بھی، ایک کہ ایک آپ جو ہے نا ایک معاشرے میں ایک اس نے ایک تبدیلی کا ایجنٹ بن کے آنا ہے. اچھا سر، رویوں کو تبدیل کرنا ہے. اچھا سر، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی چلے گئے، حالانکہ ہمارے سرائکی جب دریا پار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پردیس آ گئے. تو یہ پیرنٹس کا آپ کا کیسا دل، یعنی کہ ان کا بڑا دل تھا کہ ہمارا بچہ لاہور پڑھنے چلا جائے؟ نارملی تو ہمارے جو سرائکی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہی رہے. تو یہ اتنے مطلب اس وقت دیکھیں نا ایک پنجاب یونیورسٹی کا نام تھا، اچھا اب بھی ہے. ہاں جی. تو جو اچھے سمجھدار والدین ہیں اچھا، ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو ایسے تعلیمی ادارے میں داخل کراؤ جس کا نام ہو، جس کا نام، جس میں کوالٹی ایجوکیشن ہو اور جس کی اچھی شہرت ہو، جہاں پہ اچھا نظام تعلیم ہو. تو اس حوالے سے پنجاب یونیورسٹی. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم نے میٹرک کا امتحان دیا تو اس وقت لاہور بورڈ تھا. اچھا اس وقت لاہور بورڈ تھا، اور لاہور بورڈ میں پورا پنجاب اور آزاد جموں اینڈ کشمیر تھا. اچھا یعنی لاہور بورڈ میں صرف پنجاب نہیں تھا، آزاد جموں کشمیر AJK بھی لاہور بورڈ کے ساتھ تھا. پھر جب ہم نے FA کا امتحان دیا پھر بھی لاہور بورڈ تھا. ٹھیک ہو گیا. اور جب گریجویشن کی اس وقت پورے پنجاب میں صرف پنجاب ایک یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی، اور یونیورسٹی تھی نہیں. اچھا، اس حوالے سے جو ہے نا جی اس کا ایک بڑا تھا، بڑا اسٹینڈرڈ تھا، معیار تھا. نہیں BZU اس وقت نہیں؟ نہیں اچھا، وہ تو آئی نا، یہ تو 74 میں. اچھا آپ 72 میں. یہ تو بعد میں بنی نا. تو سر تو یہ آپ نے خود چوز کیا، یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، جس طرح آپ EDO کمیونٹی ڈیولپمنٹ رہے ہیں اور ADC فائنانس رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے نا کہ جب ہم دیہات کے لوگ ذرا پڑھ لکھ جائیں تو ہمیں اتنی پراپر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. جدھر دیکھا کہیں نوکری آ گئی ہے، وہاں دیکھا مجھے نوکری کی ضرورت ہے، چلیں جی اپلائی کر دیں. اپنا ٹیسٹ یا اپنی ایک چوائس یا اپنی کاؤنسلنگ وہ نہیں ہوتی. آپ کو روزگار چاہیے، آپ نے اپنا گھر چلانا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے والدین کی، آپ کی فیملی کی خواہشات ہیں کہ انہوں نے آپ پہ انویسٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یار آپ بس کرو، آپ کو گھر کی بات بھی سوچو. یہ میرا ایک نہیں ہے، یہ جرنل سی اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی یہ بات رہے. تو وہ پھر اس حوالے سے دیکھا تو میں نے پبلک سروس کمیشن میں اسامیاں آئیں سول جج کی. اچھا، چونکہ میں نے لا کیا ہوا تھا تو میں نے اپلائی کر دیا، میری سلیکشن ہو گئی. اچھا سر، آپ نے پولیٹیکل سائنس کے ساتھ LLB بھی کی؟ LLB بھی کیا.
ٹھیک تو ہو. وہ سلیکشن ہوئی تو اس وقت وہ 3 پوسٹیں نکلی تھیں. ایک سول جج کی تھی, ایک لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں تھی, اور ایک لوکل گورنمنٹ میں تھی چیف آفیسر کی. میں نے تینوں کے لیے اپلائی کر دیا. پہلے میرے سول جج کے آرڈر ہو گئے, 63 میں پوسٹنگ ہو گئی. تو 1 مہینے بعد میرے لیبر میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, تینوں پوسٹیں 17 گریڈ کی تھیں, گزٹڈ پوسٹ تھی, میرے ادھر ہو گئے. تو میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا, ادھر لیبر کو میں نے جوائن کر لیا. اور چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل میں ضلع لوکل آپ نے گورنمنٹ سول جج کو جوائن نہیں کیا؟ نہیں, میں نے پھر چھوڑ اچھا، دیا. چھوڑ دیا. اور لوکل گورنمنٹ میں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پہ سیاسی لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اچھا. میرا مزاج سیاسی نہیں تھا, تو میں نے کہا وہ میں وہاں پہ نہیں چل سکتا. یعنی اس وقت بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی تھی تو شروع سے ہے. سیاسی لوگ چونکہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹر یا ان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ سیاسی لوگ ہوتے تھے. تو ان کو تو آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, ان کی ایک اپنے ایک سوچ ہوتی ہے. تو میں پھر لیبر میں آ گیا, وہاں پہ پھر میں ڈائریکٹر بن گیا. اور میں ڈائریکٹر رہا فیصل آباد میں, لاہور میں, ملتان میں, ڈیرہ غازی خان میں, اپنے ریجن میں بھی رہا, باہر بھی. بہت اچھا میں نے وہاں پہ جو ہے وہ سرو کیا. اور آپ دیکھیں میں بڑا مطلب ہے کہ زندگی میں جب میں یاد کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے یونیورسٹی میں اپنے جو میرے ٹیچرز تھے پنجاب یونیورسٹی میں, ہمارے فیکلٹی میں پولیٹیکل سائنس میں 14 پروفیسر تھے, اور جو 12 تھے وہ فارن کوالیفائڈ تھے, ہارورڈ اور اس کے 12. اچھا سر, اتنی ہالی کوالیفائڈ تھے. اور خرم صاحب آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ تحریک پاکستان پہ لیکچر دے رہے ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یہ ملک بنا کیسے ہے, کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم بھی ان کو دیکھ کے رونے لگ جاتے تھے, کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں کام کیا تھا, ملک کو بنتے دیکھا تھا, محب وطن تھے. ان کے جذبات میں, ان کے الفاظ میں ایک خلوص اور وطنیت کی محبت, عقیدت, حب الوطنی اتنی نمایاں تھی کہ آپ یقین مانیں کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی نا ہمارا جو دل ہے نا جی وہ اپنے وطن کے لیے کہ پروردگار آپ نے کیسا ہمیں عطیہ دیا ہے, اور کتنی ہمارے بزرگوں نے, بڑوں نے کتنی محنت سے اس ملک کو حاصل کیا. تو وہ لوگ تھے. لیکن جو بات میں آپ کو کہنے والا ہوں وہ یہ کہ اتنا میں نے ان سے نہیں سیکھا جتنا میں نے مزدوروں سے سیکھا ہے, ان پڑھ لوگوں سے سیکھا ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ایک فیکٹری میں یا ایک ادارے میں 3 شفٹیں ہوتی ہیں 8-8 گھنٹے کی. جی سر. ٹھیک ہے, ایک شفٹ جو ہے وہ صبح 6 بجے شروع ہوتی ہے, 2 بجے ختم ہوتی ہے. دوسری جو ہے وہ 2 بجے شروع ہوتی ہے, رات 10 بجے ختم ہوتی ہے. تیسری رات 10 بجے شروع ہوتی ہے اور صبح 6 بجے ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم 2 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا ہمارا کارڈ پنچ نہیں ہونا, غرازری لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اب رات کے 10 بجے سردی گرمی بارش ایک خراب موسم میں دیہات سے دور سے جن کے پاس نہ کاریں ہیں نہ کوئی سواری ہے نہ کچھ ہے, ٹائم کے اوپر وقت پہ آنا, وقت کی پابندی میں نے ان لوگوں سے سیکھا. اگر یہ لوگ وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی وقت کے اوپر آ سکتے ہیں تو مجھے تو گورنمنٹ نے بہت فیسلٹیز دی ہیں, مجھے تو پھر حیا آنا چاہیے کہ میں فیسلٹیز ہوتے ہوئے بھی اگر وقت پہ نہ جاؤں. سر آپ ماشاءاللہ کئی پوسٹوں پہ رہے ہیں. اچھا میری ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنا ہے. پھر صبر اور شکر جو ہے وہ میں نے ان سے سیکھا مزدوروں سے. آپ دیکھیں نا کہ ان کی ایک کتنی اس زمانے میں شروع میں جو تھا 80 میں ان کی 2500 روپے تنخواہ تھی, 3500 روپے تنخواہ تھی. اب آ کے تھوڑا سا بڑا ہے جی. تو اس میں بھی آپ ان کو دیکھیں وہ بس کی جو چھت ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ہاتھ کے ساتھ ڈھول بجا رہے ہوں گے, ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. اب ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی شادیاں کرتے ہیں, وہ خوشی غمی بھی ہے, لیکن اپنے اسی 3000 3500 کے بجٹ میں گزارا کر کے اتنا صبر شکر توکل. میں نے کہا جب یہ لوگ اتنے میں کر سکتے ہیں تو میں تو ان سے بہت زیادہ لے رہا ہوں, تو مجھے بھی احساس ہونا چاہیے. تیسری بات, جب وہ مشینوں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں اگر 1 منٹ ان کی پلک جھپکنے میں بھی غلطی کرے نا ہاتھ کٹ جائے گا یا انگلی کٹ جائے گی. جی بالکل ایسے. اتنی انہماک کے ساتھ, اتنی دلچمی کے ساتھ, اتنی ہڈ حلالی کے ساتھ, اتنی توجہ اور محنت کے ساتھ وہاں پہ 8 گھنٹے کھڑے ہو کے. ہم تو اسی کے کمرے میں کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کے کام کرنا گوارا نہیں کرتے, اور وہ لوگ 8 گھنٹے کھڑے ہو کے. تو یہ محنت کرنا, رزق حلال کمانا, یہ میں نے ان لوگوں سے سیکھا ہے. تو میری تو بڑی ایک طرح کی جو میری ذہنی ایک تربیت ہے, گرومنگ ہے, ان لوگوں کے ساتھ رہ کے میری بڑی گرومنگ. اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جب میں ضلع انتظامیہ میں آیا تو وہ میری ایک سوچ بڑی پختہ ہو چکی تھی, اور جب بھی میرے پاس کوئی بندہ آتا تھا تو وہ تصویریں میرے سامنے آ جاتی تھیں
یار وہ لوگ بھی تو ہیں، میں شکوہ کیوں کروں اپنے رب کا، کیوں کروں یا اپنے وسائل کا کیوں کروں؟ جب اتنے لاکھوں لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی صبر شکر کرنا چاہیے۔ اچھا پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد نے مجھے جو ہے عربی کی سبجیکٹ جب وہ رکھتے ہیں نا چھٹی جماعت سے ایک ہاں جی، آپشنل بالکل۔ ہوتا ہے، تو میں نے عربی کا سبجیکٹ رکھا، اس کا فائدہ، اور BA تک میں نے عربی پڑھی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے اب قرآن پاک کی تلاوت اگر ہو رہی ہو مجھے ویسے اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، اچھا، کوئی ہو رہی ہو تو میں خود میں پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے، کوئی اور پڑھ رہا ہو تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اس آیت کا، اس صورت کا مطلب اس کا یہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے کہ اپنے دین کی تعلیم سے بھی دنیا کے ساتھ ساتھ اس سے مجھے آشنائی عطا کی ہے، تو یہ بھی میرے رب کی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہے ایک تعلیم کا اور بچپن کا حال۔ اچھا سر، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے سول جج کو ٹھکرایا، یہ بڑی حیران کن بات، حالانکہ اس وقت تو بڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑی ورث ہوتی اس ہوگی۔ کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں نا، بندہ لاہور کے ماحول میں رہا ہو اور پھر آپ کو ایک دیہات میں توسے میں آپ بٹھا دیں، لوگوں سے آپ نے ملنا نہیں ہے، کسی سے آپ نے میل جول نہیں کرنا، ٹھیک سر۔ تو وہ پھر ایک بالکل مختلف لائف تھی۔ میں چونکہ جب یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت بھی جو پنجاب یونیورسٹی کا ایک ادبی میگزین ہوتا ہے نا، رسالہ، کالج آپ کے بھی ہوتا ہوگا، محور اس کا ایک میگزین تھا، تو میں اس کا ایڈیٹر تھا۔ ماشاء اللہ۔ حالانکہ اس میں اورینٹل کالج بھی تھا، اردو کے یہ وہ لینگویجز کے لوگ تھے، کمپٹیشن ہوا ریٹن، تو میں اس میں سلیکٹ ہوا ایز ایڈیٹر۔ ٹھیک ہے، 1966 سے میں نے اخبارات میں لکھنا شروع کیا، کالم۔ سب سے پہلے میں نے امروز ملتان ہوتا تھا، امروز چھپتا تھا ملتان سے، جی سر۔ وہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا، پھر کوہستان میں، پھر نوائے وقت میں، پھر مشرق میں۔ اب 2005 سے میں خبریں میں لکھ رہا ہوں، ہفتہ وار میرا کالم آتا ہے، اور یہ خبریں کراچی، خبریں پشاور، خبریں اسلام آباد، خبریں لاہور، خبریں ملتان اس میں چھپتا ہے۔ اچھا سر، یہ اتنی ماشاءاللہ آپ کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے عہدے رہے ہیں، تو کون سی پوسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ تھی جس میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے دیکھیں کمپیریٹیولی؟ میں نے 3 ڈسٹرکٹ میں سرو کیا ہے، فیصل آباد میں، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، اور پھر مظفر گڑھ میں۔ مظفر گڑھ میں میرے لیے سب سے بڑا چیلنج اس لیے تھا کہ یہ میرا ہوم ڈسٹرکٹ تھا، میرا گھر تھا۔ بیک وقت مجھے 93 جو یونین ناظم ہیں ان کے ساتھ پہ ڈیل کرنا پڑتا تھا، اور 11 MPA بھی، اور 4-5 MNA بھی۔ میں نے اب ان لوگوں کے آپس میں اتنے اچھے کوآرڈینیشن تعلقات نہیں ہوتی تھی۔ نہیں تھے۔ ہر بندہ کہتا تھا جی میرے ایریا میں پل وہاں پہ بنے، سڑک وہاں پہ بنے، ادھر نہ بنے ادھر بنے۔ تو چونکہ میں ایک پورا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ترقیاتی کام کے حوالے سے فوکل پرسن تھا، اور بطور EDO فائنانس کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے وہ سارے فائنلی سطح کے اوپر منظوری، اور بجٹ جب ریلیز ہوتا تھا، پیسے جاری ہوتے تھے، تو وہ میرے دستخط کے ساتھ اور DC کے دستخط کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، لوگ ناراض بھی ہوتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنا 8 سال کا عرصہ گزارا، اور یہ میرے لیے ایک پل صراط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی کامیابی عطا کی کہ میں نے بخیر و خوبی اپنا وقت گزارا، اور میرے ساتھ کوئی مطلب میرے اس عرصے میں 6 DCO تبدیل ہوئے، 7 DPO تبدیل ہوئے، اور باقی جو ڈسٹرکٹ افسر ہیں ان کے تو شمار ہی کوئی نہیں۔ اچھا سر، آپ کے خلاف بھی درخواست بازی ہوتی ہوگی اگر آپ ان سے کوآپریٹ، جس طرح ابھی ہوتی ہے درخواست بازی، اس وقت بھی یہ کلچر تھا؟ اس میں دیکھیں یہ تو ایک میرا خیال ہے جھوٹی کہ قسم کی جو درخواست ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ جو اس طرح کی درخواست بازی دیتے ہیں، یا تو ان کا کوئی میڈیا سے تعلق ہوتا ہے، صحافت سے۔ میں چونکہ خود ایک کالم نویس تھا، ایک لکھاری تھا پرانا، اس لیے وہ میرا ایک تو حیا کرتے تھے، نمبر 1۔ دوسرا ہم ان کو راضی بھی کرتے تھے۔ راضی کرنے کا مطلب یہ کہ جہاں انہوں نے کوئی جائز بات اپنی کہہ دی، کہہ رہے ہیں کہ ہماری نالی گلی میں صفائی نہیں ہوئی، کہا بیٹھو ابھی بندہ جاتا ہے فوراً پرامپٹلی، یہ نہیں کہ جی بندہ آ جائے گا، نہ ان کے بیٹھے ہوئے کہا ہاں جی بندہ۔ انسٹنٹ ایکشن کرتے تھے۔ ایک تو ان کا جو کوئی کام ہوتا تھا اس میں ڈیلے بالکل نہیں کی، بالکل ٹھیک ہے، اکموڈیٹ کیا ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اور سیکنڈ یہ کہ وہ ویسے کچھ احترام بھی ہوتا تھا، کچھ سفید بالوں کا، کچھ علاقے کا، کچھ مطلب ہے۔ تو مجھے کوئی ایس سچ اتنی زیادہ پرابلم مجھے نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو بہت بڑے پنگے لیے۔ اچھا، ایسے لیے کہ ایک دفعہ ہمارے جو یہ ڈسیبلڈ کوٹا ہوتا ہے نا معذوروں کا،
جی سر. محکمہ تعلیم میں بھرتیاں ہوئیں، انہوں نے غلط بھرتیاں کی. بندہ ڈسیبل تھا ہی نہیں، ایسے کسی کا ناخن کٹا ہوا تھا تو انہوں نے ڈسیبل بنا کے بھرتی کر دی. وہ جو اصل بندے تھے نابینا یہ وہ وفد بنا کے میرے پاس آئے. میں نے پھر اس کو ٹیک اپ کیا. محکمے نے ان بندوں کو حاضر بھی کرا دیا، تنخواہیں بھی دے دی. میں نے کہا نہیں ان کو فارغ کرو. ہم نے ان بندوں کو فارغ کر دیا. وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ریٹ کر دی میرے خلاف. اچھا. انہوں نے کہا دیکھیں جی ہماری تو سلیکشن ہو گئی، ہم نے تنخواہ لے لی، یہ کس حساب سے ہمیں کہہ رہا ہے، ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ موجود ہے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی، معمولی بات نہیں، بڑی بات ہے کہ ہائی کورٹ میں چلے جاؤں. ہائی کورٹ میں چلے جاؤں. میں نے اس میں پیش ہوا، کنٹیسٹ کیا اور وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا. دوبارہ پھر بھرتیاں ہوئیں، وہ بندے فارغ ہو گئے. بھلے اس حد تک بھی پنگا لیا میں نے. آپ دیکھیں ایک بندہ نہیں تھا، 20-25 بندے تھے. کوئی چوک سرور شہید سے تھا، کوئی علی پور سے تھا، کوئی وہاں پہ تھا. سر ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح ریونیو کے ادارے ہیں، پٹواری اور یہ ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھیں چیزیں ڈیجیٹلائز ہونے سے بہتر ہو رہی ہیں یا کرپشن بڑھ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے نا جی، لوگ اس میں کوئی نہ کوئی طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں. پاکستانی طریقے. ڈیجیٹلائزیشن اپنی جگہ کے اوپر درست ہے، لیکن اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ ہیرا پھیری اور یہ وہ کرتے ہیں. گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، کیونکہ ہر جو بندہ اقتدار میں بیٹھا ہے وہ یہ تھوڑا کہتا ہے کہ یار میرا بیڑا غرق ہو، ہر کہتا ہے کہ یار میری تعریف ہو، مجھے اور موقع ملے. کوئی بندہ بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو نہیں مارتا نا. جی سر. ان کی تو کوشش ہوتی ہے وہ. لیکن اب ہم کیا کریں، ہمارے سماجی رویے ایسے. میں تو خود سب حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہیں، تو جو بندے دے رہے ہیں وہ خود کو جنتی مان رہے ہیں، دوسرے کو جہنمی مان رہے ہیں. یہ بالکل ایسے نا جیسے وہ لطیفہ تھا کہ کسی محفل میں حال میں لوگ بیٹھے تھے نا، تو عورتیں بھی بیٹھی تھیں، تو ہر کوئی دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہا تھا. تو کسی بندے نے کہا یار اپنی عورت کو نہیں دیکھ تو ان کو. اس نے کہا یار ہر کوئی اپنی غلطی کو دیکھتا ہے، دوسری غلطی کو کوئی نہیں دیکھتا. تو بات وہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا جی وہ دوسروں کی غلطی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی کو نہیں دیکھتا. اگر یہ لوگ نہ دیں تو کون لے گا؟ کیوں دیتے ہیں؟ اب پھر کہتے ہیں مجبوری ہے. پھر تمہاری مجبوری ہے تو اس کی بھی مجبوری ہے. بیوی اس کو گھر نہیں گھسنے دیتی جب تک لے کے نہ آئے. سر رشوت بھی ہے، کرپشن بھی ہے اور نیپوٹزم بھی ہے اداروں میں، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا دیکھیں جی میرا جہاں تک ایک تجربہ ہے، میں تو چونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں 8 سال شعبہ شکایات کا انچارج بھی رہا، اور اس طرح کی جو کمپلینٹس تھیں تمام ڈپارٹمنٹس کے خلاف، اس کی میں نے انکوائری بھی کی، فیصلے بھی کیے، لوگوں کو ریلیف بھی دیا جہاں ممکن ہو سکتا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا جو حل ہے نا وہ ایک رویے کی تبدیلی سے ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ احتساب کا عمل جو ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. احتساب کا عمل بہت کمزور ہے. اب آپ دیکھیں جو ہمارا اینٹی کرپشن کا لا ہے یہ 1965 کا بنا ہوا ہے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے. اب اس میں جو ملیشیا ماڈل ہمارے پاس ہے وہ ایک زبردست ماڈل ہے. آپ اس کو گورنمنٹ ایک ہائی لیول کے اوپر اس کو لے، لیکن ابھی شاید اس پہ ٹائم لگے. خدا کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ یہ معاشرہ کرپشن سے پاک ہو، لیکن ٹائم لگے گا. سر مظفر گڑھ کی بہتری کے لیے آپ کون سا پروجیکٹ لائے تھے اپنے دور میں جب آپ مختلف عہدوں پہ فائز رہے ہیں، یا کوئی ایسی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو میں بنیادی طور کے اوپر ہمیشہ خوش فہمی کا شکار رہتا ہوں. میں نے کبھی مایوسی کو یا کبھی یہ نہیں کہ سوچا کہ بھئی یہ ایسا کیوں. میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ جی بہتری ضرور ہوگی، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ رات جتنی بھی طویل ہو آخر صبح ہونی ہے. یہ ایک مطلب ہے کہ میرا ایمان ہے، ہم سب کا ہے. میں جب ادھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں آیا تو یہاں پہ بہت سے مسائل تھے. سب سے پہلا مسئلہ اس کا یہ تھا، مجھے جو کالج والوں نے بتایا، ڈگری کالج والوں نے. یہ کون سا ایئر ہے سر جب آپ میں 2001 میں 2001 میں انہوں نے بتایا کہ جی 1993 سے یہاں پہ ایم اے کلاسز کا کیس لٹکا ہوا ہے ڈگری کالج میں. ڈگری کالج ایم اے کلاسز سٹارٹ نہیں ہو رہی. میں نے کہا جی بالکل، مجھے بتائیں کیوں نہیں ہو رہا. کہتے جی وہ یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، NOC نہیں دے رہے فلان. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے فروری 2002 میں گورنر پنجاب جنرل خالد مقبول صاحب کو ہم نے ادھر بلوایا
اور سب سے پہلا مطالبہ یہی رکھا کہ آپ چانسلر ہیں تو آپ ہمیں ایم اے کی کلاسز کی اطلاع دیں، اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کوئی مسئلہ، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، بلڈنگ نہیں چاہیے، بلڈنگ موجود ہے، فنڈ موجود ہے، صرف آپ اوکے کر دیں لو۔ اس نے کہا یار چاہیے ان کو کچھ نہیں، میں نے صرف اس نے کہا اوکے جی۔ اصل رولا تو تب پڑتا نا جب پیسے مانگے آپ۔ میں نے کہا جی ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمارے پاس پیسے ہیں، پیسے بلڈنگ بھی ہے، ایک ہاسٹل کھڑا تھا اس میں کافی کمرے کھڑے تھے۔ میں نے کہا یہیں پہ کلاسیں شروع کر دو، بچے تو ہے نہیں۔ ہم نے وہاں پہ تو سب سے پہلا کام جو آتے ہی میں نے کیا، پوسٹنگ کے 3 مہینے کے اندر وہ گورنمنٹ کالج میں ایم اے کلاسز سٹارٹ کروائیں 2002 میں۔ اس کے بعد وہاں پہ پھر ہم نے بلاک بھی بنوایا 80 لاکھ روپے کے ساتھ۔ ہاں جی، وہ علیحدہ بلاک بنا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے علی پور میں وہاں پہ کالج میں وہاں پہ جو ہے وہ ڈگری کالج کو وہاں پہ کیا۔ پھر جتوئی میں کوڑا خاں کالج جو ہے وہ بنوایا، جتوئی کا کالج جو بنا ہوا یہ ہم نے اپنے اس دور میں بنوایا۔ جی سر۔ اس کے بعد میں نے جو ہے نا جی، جو یہ آپ ڈی جی خاں روڈ پہ جاتے ہیں، جی سر۔ ورکر ویلفیئر بوائز اسکول اور ورکرز ویلفیئر گرلز ہائی اسکول، ہاں جی، یہ بڑی شاندار یہ 2 بلڈنگ۔ اسکول میں نے بنوائے۔ اس کی بلڈنگ بھی آپ دیکھیں گے کس طرح ہاں بنی جی، ہوئی ہے، بالکل شاندار یہ میں نے بلڈنگ۔ بنوایا۔ پھر میں نے اپنے اس دور میں چونکہ اصل کا بات ہوتی ہے نا فائنانس کی، ہاں جس جی، کے پاس پیسہ ہے وہی کام کر سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ خیالی پلاؤ ہی پکا سکتا ہے نا۔ تو پھر میں نے دارالعمان بنوایا۔ یہاں پہ دارالعمان نہیں تھا، جو خواتین تھیں وہ ملتان جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوشل سیکورٹی ہسپتال بنوایا۔ جی بالکل۔ اب اس ہسپتال میں آپ دیکھیں برن یونٹ ہے اس میں، ہاں جی، اور اس کے جو بیڈ ہیں وہ ریموٹ کنٹرول سے ہوتے ہیں، جدید قسم کی مشینیں ترکی میں بھی نہیں ہے جو یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سرکٹ ہاؤس بنوایا ہم نے، تحصیل کی بلڈنگ گر گئی تھی پرانی، یہ نئی بلڈنگ یہ بنوائی، ٹھیک ہے جی۔ کوڑا خاں اسکول کی 4 تحصیلوں میں برانچز بنوائیں، کوٹدو میں، جتوئی میں اور علی پور میں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوں۔ میں جب بھی میٹنگز میں جاتا تھا، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے نمائندگی میں کرتا تھا، ڈی سی او کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، ناظم صاحب ویسے نہیں جاتے تھے، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میرا تعلق اس ڈسٹرکٹ سے ہے جس ڈسٹرکٹ نے پوری دنیا میں حیا علی خیر العمل کی شمع اس وقت روشن کی جب دنیا میں این جی او کا، سوشل سیکٹر کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو سارے این جی او یا یہ آئے نا ورلڈ وار کے بعد آیا نا، لوگ اس طرف آئے کہ تباہی ہوئی۔ تب کوڑا خاں نے تو دیکھو 1894 میں، ہاں جی، 1894 میں اتنی بڑی لینڈ وقف کر دینی وقف اللہ۔ کر دی۔ میں نے کہا بتاؤ پاکستان کے کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا بندہ ہے تو دکھاؤ۔ یہ کتنی سر لینڈ تھی انہوں نے جو وقف کی؟ یہ 84,000 کنال ہے، 84,000 کنال ہے۔ تو لوگ پشاور یونیورسٹی میں جب بات کرتے تو لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، ہم نے تو آج تک سنیا نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس کوئی بندہ ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا میرا تو اس ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے۔ تو میں تو بڑا مطلب ہے کہ اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق میرے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ہے، اور یہاں پہ ایسے نامور لوگ رہے ہیں جنہوں نے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ وہ بندہ علی گڑھ یونیورسٹی کو ہر سال گرانٹ دیتا تھا۔ کوڑا خان ہاں، سردار، اچھا، یہ جو شیر شاہ کے اوپر پل بنی، ہاں جی، اس پل میں اس نے حصہ دیا، مطلب فنڈ تھی۔ یہ ریلوے لائن آپ کو پتہ ہے کب بنی ہے؟ نہیں سر، یہ اس کا جب ریلوے لائن ہے یہ 1876 میں سٹارٹ، یہ جو ریلوے لائن چناب کے یہی اوپر جو جا رہی ہے، ہاں جی، ہاں جی، 1876 میں تو یہ پل بننا یہ شروع ہوا۔ تو اس وقت اس نے اس پل کے لیے بھی پیسے دیے کوڑا خان، بتاؤ۔ تو ایسے لوگ بھی اس ڈسٹرکٹ میں رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اچھا پھر آپ دیکھیں ایک پولیٹیکل زمانہ آیا سیاسی طور پہ بھی کہ ایک یہاں پہ اسی ڈسٹرکٹ سے گورنر بھی بنے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، تو بتائیں پھر اور اس ڈسٹرکٹ کا نام کیسے ہوگا؟ اب وہ لوگ اگر کام نہ کریں تو ان کی اپنی ایک ان کی قسمت یا ان کی نالائکی، ادروائز قدرت نے تو ان کو موقع دیا ہے، ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو بھی موقع دیا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کرنٹلی مظفر گڑھ کے کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے؟ دیکھیں اس وقت جہاں تک ہے نا کوئی ترقیاتی قابو کی بات، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ہمیں مسائل کا سامنا نہیں ہے، صحیح،
اور اگر کوئی چیز ہے جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے تو وہ ایک تو چائلڈ اینڈ مدر ہسپتال کی ہے ٹھیک سر. کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہماری فیسلٹیز کم ہیں. ڈی ایچ کیو کے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتا. بیڈ کم ہے, ہیومن ریسورس کم ہے. تو اس کے لیے اب لیا جیسے چھوٹے ڈسٹرکٹ میں چائلڈ اینڈ مدر ہسپتال بن گیا, کوٹدو میں بن گیا. ہمارے پاس جگہ بھی پڑی ہے, اسکیم اپروو بھی ہوئی پڑی تھی, لیکن وہ تعطل کا شکار ہے. اس کو ایک ہونا چاہیے ایک تو ہیلتھ کے حوالے سے. ٹھیک سر. اور دوسرا جو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا انفراسٹرکچر کا, کہ جو ہماری سڑکات ہیں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا زراعت کا ہے, اور زراعت کی طرف بدقسمتی سے ہماری توجہ نہیں ہے. ایک زمانہ تھا چونکہ یہاں پہ بہت اچھی کھجوریں ہوتی ہیں, ایک یہاں پہ کھجوروں کا ایک کارخانے کا ایک پروگرام بھی بن رہا, مشینری بھی آئی, پڑی رہی, کسی نے توجہ نہ دی, بالآخر وہ زرعی یونیورسٹی والے اس کو لے گئے. تو پروسیسنگ, میرا مطلب ہے پروسیسنگ پلانٹ جو ہے نا اس ٹائپ کے کھجوروں کے, اناروں کے, اس طرح کے زراعت کو جو ہے وہ ترقی دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک مثال چونکہ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک زرعی ضلع ہے. تو یہ اس طرح کی ایک چیزیں ہیں. باقی سیاسی لوگ کر رہے ہیں اور دیکھیں. سر آپ وکیل بھی ہیں اس وقت, تو عام آدمی جو ہے وہ بہت گھبراتا ہے کچہری جانے میں, پولیس کے پاس جانے میں. وہ اگر کسی کے گھر چوری ہو جائے تو وہ کہتا ہے بس میں رپورٹ ہی نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں گھبراتا ہے عام آدمی جو ہے وہ؟ وکیلوں سے بھی گھبراتا ہے, کچہری جانے سے بھی گھبراتا ہے, پولیس کے پاس جانے سے بھی گھبراتا ہے. فوراً صاحب اب عام بندے کی بات چھوڑیں, اب تو وکیل بھی تھانے جانے سے گھبراتے ہیں, ان کو بھی پکڑ رہے ہیں. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے. اب یہ ایک کلچر ہے, خدا کرے. ویسے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اب پولیس میں جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ڈائریکٹ لوگ بھرتی ہو رہے ہیں, ان کا رویہ, ان کی سوچ بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اب بہت تبدیلی آ رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ آئے گی. ان کی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے سر, یا سپیریورٹی کا مسئلہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ میرا اپر ہینڈ رہے, یا ان کی کوارڈینیشن عدلیہ, وکلا اور پولیس کی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے, یا کوئی اور ان کا ہے؟ کہ اصل میں یہ ہے نا کہ اس ملک میں پاور شیئرنگ جو ہے نا جی, یہ ایک بڑا ایشو ہے. یہ ہر لیول پہ ہے. آپ اس کو صرف بیوروکریسی میں نہیں, آپ پالیٹکس میں بھی دیکھ لیں, ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا پاور شیئرنگ. اب لوکل گورنمنٹ کے آپ کے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ کہتے ہیں اختیار ان کے پاس چلے جائیں, ہم ان کو کیوں دیں؟ آپ کے ملک کا آئین جو ہے وہ آئین آرٹیکل 141 یہ کہتا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو انتظامی, سیاسی اور مالی اختیار دیں گے. لیکن آپ دیکھیں الیکشن ہی نہیں ہو رہے, دے نہیں رہا, کوئی نہیں دے رہے. صرف یہ کہ ہر بندہ کہتے ہیں اختیار میرے پاس, کسی کو میں تقسیم نہ کروں. وہ عدلیہ کہتی ہے جی ہم پاورفل ہیں, پولیس کہتی ہے جی ہم پاورفل ہیں, ٹھیک ہے جی, وکلا کہتے ہیں جی ہماری اسٹریٹ پاور ہے, ہم پریشر گروپ ہیں. مطلب اس طرح کا ایک سسٹم ایک چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ بڑی ایک ہائی لیول کی بات ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ کی تو بات یہ ہے نہیں. یہ تو اوپر جب سسٹم ایک پالیسی بنے گی تو اس میں پھر تبدیلی آ سکتی ہے. اچھا سر, آپ نے 4 کتابیں بھی لکھی ہیں, تاریخ مظفر گڑھ, ادھر ادھر سے, تاریخ عدلیہ, یا جہاں بھی گئے. تو اس میں سر تاریخ مظفر گڑھ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ مظفر گڑھ کی تاریخ کتنی پرانی ہے, کتنا پرانا یہ شہر ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک پہلے جب ہم پنجاب کے ڈسٹرکٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی تاریخی اور قدیمی اور بڑا پرانا شہر ہے. 1800 یعنی آپ دیکھیں کہ 49 میں یہ ڈسٹرکٹ بن گیا. ٹھیک. اور اس وقت اس کا ہیڈ کوارٹر خان گڑھ میں تھا. تو 1861 میں پھر یہ موجودہ جگہ پہ آ گیا. ٹھیک ہے. 1861 اور 1849 میں اس کا نام مظفر گڑھ تھا. جی مظفر گڑھ, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ, لیکن ہیڈ کوارٹر خان گڑھ تھا. جی. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اتنی اس کی ہسٹری ہے, اور اس میں ترقی اس لیے یہ نہ کر سکا کہ یہ ایک طرح کا لاوارث تھا, کوئی بندہ اس کو سیاسی طور کے اوپر کوئی اس کو اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا.
قیام پاکستان کے بعد اس کو موقع ملا، کوئی لوگ یہاں سے آئے، پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ، اور 1970 کے عشرے میں جب یہاں پہ انڈسٹری لگنی شروع ہوئی تو پھر زیادہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، ترقی ہوئی. اب آپ دیکھیں ڈی جی خان سے، لیا سے، راجن پور سے، ان تینوں ڈسٹرکٹ سے سب سے زیادہ انڈسٹری مظفر گڑھ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے تو ضرور ترقی ضرور ہوئی ہے، اور نظر بھی آ رہی ہے. سر انڈسٹری لگی ہے لیکن اس میں جو اپر ان کے جو انجینئرز وغیرہ وہ تو باہر کے ہیں، ہمارے تو صرف لیبر ہے سر، پھر کیسے ترقی ہوئی ہے؟ اب آپ اس میں دیکھیں نا، اس میں انڈسٹری کا قصور تو نہیں ہے. ادھر ہمارے پاس ایک گورنمنٹ ٹیکنیکل سینٹر ہے، آپ کی شاید علم میں ہے یا نہیں ہے، کدھر ہے وہ؟ یہ سوشل سیکورٹی کے سامنے. اس سینٹر کے اوپر پتہ نہیں 3 کروڑ روپے لگے تھے، اور پھر نیب میں اس کی انکوائری بھی ہوئی تھی. جب گورنر خالد مقبول آئے مظفر گڑھ دورے کے اوپر تو سب سے پہلے وہ اسی سینٹر میں گئے. میں نے بھی اس دن ان کو دیکھا. اب ان کے پرنسپل سے ہم نے بات کی کہ جی آپ کے جو وہ، انہوں نے بلکہ ہمیں کہا کہ جی میرے بچوں کو روزگار دیں. ہم نے انڈسٹری کو بلایا کہ بھئی آپ جو ان کے ٹیکنیشینز ہیں یا جو بلا بھی ہے آپ ان کو جاب دو. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا تو کوئی 6 مہینے کا کورس کے سرٹیفکیٹ کے کیا ایسے ہوتا ہے، ہماری جو ایک مشین ہے وہ تو 50 لاکھ کی ہے، ان کی تو اتنی وہ ایکسپرٹی نہیں ہے، ہماری ایک مشین خراب ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو آپ اس کو بتائیں ڈگری کورس کریں، پھر تو ہم ان کو لیں گے، ادروائز ہم نہیں لیتے. اب یہ بات کسی حد تک ان کی درست بھی تھی، ہم بھی چپ کر گئے. اب اسی طرح پارک کو دیکھیں، اب وہاں پہ اتنی میٹنگز ہوئی ایڈمنسٹریشن کی کہ یار لوکل بندوں کو دو. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی انجینئر ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، کیا جاب آپ کو دیں سوائے وہی مالی اور چپڑاسی اور اس کے چوکیدار کی. بات یہ ہے نا کہ یہاں کے لوگ وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں نہیں. اب انڈسٹری میں بھی جو لوگ ہیں ان کو تو چاہیے نا، ٹرینڈ لوگ چاہیے، ایکسپرٹ چاہیے. جب یہاں کے لوگوں میں وہ ایکسپرٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ انڈسٹری والے کیا کریں؟ انہوں نے تو اپنا کارخانہ چلانا ہے نا جی، ہمارے لیے تھوڑا لگا ہے انہوں نے. اچھا سر، آپ کے اوپر آپ کی علمی اور ادبی شخصیت پر ایک تھیسس بھی لکھا جا رہا ہے، تو اس کا سنا ہے بہت خوشی ہوئی ہے. سر ایک ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہے چھوٹا سا، آپ کا سر فیوریٹ کھانا کون سا ہے؟ جٹ بندوں کا کیا کھانا ہوتا ہے، جو مل گیا صبر شکر کھا لیا. اچھا سر، شلوار قمیض یا پینٹ کوٹ؟ میں جب یونیورسٹی تک رہا، شروع میں 1980 تک، تب تک تو پینٹ کوٹ پہنتے تھے. جب وہ ضیاء الحق کا اسلام کا زمانہ آیا، انہوں نے شلوار قمیض شروع کی، بس پھر جو چھوڑا تو چھوڑ ہی دیا. پھر آپ کا سر فیوریٹ سپورٹس کون سی ہے، پسندیدہ کھیل آپ کا؟ میں دیکھنا شروع سے جب میں آیا تو مجھے 2 چیزوں سے بالکل الفت اور محبت نہیں تھی، ایک سیاست سے اور ایک سپورٹس سے. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ اینڈ میں مجھے دونوں شعبے ملے اور انہی سے میری ریٹائرمنٹ. ٹھیک سر. سپورٹس اور کلچر کا شعبہ میرے پاس رہا 8 سال، اور ناظم کے ساتھ سب سے بڑا جو سیاسی بندہ تھا ضلع کا، اس کے ساتھ بھی 8 سال کام کیا بطور پرنسپل اسٹاف آفیسر. وہ کہتے ہیں جس چیز سے نفرت کرو وہی چیز گلے پڑ جاتی ہے. سر آپ کو شہر پسند ہے یا دیہات؟ نہیں، مجھے دیہات پسند. سر لسی یا بوتل؟ نہیں، میں لسی کو پسند کرتا. لسی کو. سر اس پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو مظفر گڑھ کے لوگوں کو؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جی آپ لوگ جو ہیں، ایک تو ٹیکنیکل نالج کی طرف آئیں، ہنر مندی کی طرف آئیں. یہ ایک طریقہ ہے آج کے دور میں زندگی بہتر گزارنے کا. اور جو یہ خالی آپ پڑھتے ہو اردو اور یہ فارسی اور یہ وہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیکنیکل تعلیم کی طرف زیادہ اپنے بچوں کو والدین وہ کریں. اور دوسرا ہمارا جو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تعلیم دلائیں. اب تو گورنمنٹ کے اسکول بھی ہیں، پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں، سرکاری اسکولوں میں فیس بھی معاف ہے. تو اس طرف جو ہے نا بچوں کو داخل ضرور کرائیں، تعلیم دلائیں، کیونکہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے تبدیلی، خوشحالی اور ترقی ممکن ہے. بہت شکریہ سر. مہربانی جناب. ناظرین، یہ تھے ملک خیر محمد بت صاحب. ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں ڈبل تھنک پوڈ کاسٹ کی. دیکھتے رہیے ہمارا چینل. اللہ حافظ.